बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। یہ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی ویڈیو سے متعلق سوال ہے۔ جیسے ہی عاشورہ کا دن آنے والا ہوتا ہے، مفتی صاحب کی ویڈیو گردش کرنے لگتی ہے، جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عاشورہ کے دن گھر والوں پر یہ جو وسعت کرنے والی بات ہے، دسترخوان وسیع کرنے والی بات ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ روایت گھڑی ہوئی ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مفتی حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ العالیہ کے بھی حوالہ دے رہے ہیں کہ اگرچہ ان کی رائے یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے حسن درجے کی ہے اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن مفتی طارق مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری ناقص رائے یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے در حقیقت گھڑی ہوئی ہے، جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس بات کو بیان کر رہے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے ہاں دونوں ہی چیزوں پہ عمل ہوتا ہے، تو اس لیے بہت معلوم کیا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جواب میرا ہے کہ دونوں کام کر لینے چاہیے، روزہ بھی رکھ لے اور گھر والوں پر وسعت بھی کر لے، دسترخوان بھی وسیع کر لے، اس لیے کہ گھر کے اندر سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب تو یہ فرما رہے ہیں کہ سبھی کو جو ہے روزہ رکھا لینا چاہیے۔ تو یہ کوئی فرض روزہ نہیں کہ سب سے کہا جائے کہ آپ روزہ رکھیں، بہت سے لوگ ہوں گے جو روزہ نہیں رکھیں گے، تو ان کے اوپر دسترخوان کو وسیع کر لیا جائے۔ یہ ہے کہ اور بہت ساری شکلیں لکھی ہیں اہل علم نے کہ ان دونوں روایتوں کے اندر تطبیق دینے کی۔ ایک شکل تو یہی ہے کہ بچوں پہ دسترخوان کو وسیع کر لیا جائے، ایک شکل یہ ہے کہ آپ دن میں جو تیاری کریں گے، در حقیقت وہ کھائیں گے اگرچہ آپ اس کے بعد میں مغرب کے بعد میں، لیکن تیاری تو آپ دن ہی سے کر رہے ہیں، تو تب بھی اس روایت کے اوپر عمل ہو رہا ہے۔ اور یہاں تک لکھا ہے حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر آپ اس دن نفقہ لا کے ڈال دیتے ہیں، گھر میں راشن لا کے ڈال دیتے ہیں، نفقہ دے دیتے ہیں، اس کے اندر وسعت کر دیتے ہیں، اور پھر سارے سال اس کو آپ استعمال کرتے ہیں، تب بھی جو اس روایت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اگر آپ بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں، ان کو کپڑے دلا دیتے ہیں، تو تب بھی جو اس روایت کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے دونوں میں تطبیق کی شکل ممکن ہے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ تطبیق نہ ہو سکے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ وہ اس روایت کو موضوع کہا کرتے تھے، تو اس کا جواب بھی جو ہے حضرت شیخ یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دے رکھا ہے کہ جو دعویٰ کیا گیا ہے علامہ ابن تیمیہ کی طرف سے، یہ بلا دلیل کے ہے، معتبر نہیں ہے۔ لکھا ہے حضرت نے کہ ابن تیمیہ کا یہ دعویٰ کہ متعصبین حسین کی من گھڑت ہے، بے بنیاد ہے، بلا دلیل معتبر نہیں ہے، جبکہ حدیث طرق متعددہ سے مروی ہے، پھر ان کا دعویٰ کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر حدیث کا آپ الفاظ دیکھیں، یہ حدیث جو ہے 5 صحابہ کرام سے آئی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے آئی، حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو سعید خدری سے، حضرت جابر سے، حضرت ابن عمر سے۔ اور آپ ہر حدیث کے الفاظ اٹھا کے دیکھیں تو یہ ملے گا کہ من وسع علی عیالہ، وسعت کرنے والی بات ملے گی، کھانا کھلانے والی تو بات تو ہے ہی نہیں، لیکن اس وسعت کے اندر کھانا کھلانا بھی شامل ہے، ظاہر ہے۔ تو چاہے آپ کھانا کھلا دیں، کھانا نہ کھلا کر کے اور طریقے سے اگر آپ وسعت کر دیتے ہیں، تب بھی جو ہے اس حدیث کے اوپر عمل ہو جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے اس کے بھی الفاظ یہی ہیں، حضرت ابو ہریرہ کی جو روایت ہے اس کے الفاظ بھی یہی ہیں، من وسع علی عیالہ واہلہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت آئی اس کے الفاظ بھی یہی ہیں۔ اور یہ جو اشکالات ہیں اس طرح کے، مثلا حضرت شیخ تقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طرح کا اشکال لکھ کے بھیجا تھا کہ دونوں میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے، تو حضرت نے جواب میں لکھا تھا کہ بندے کے خیال میں کوئی تعارض نہیں، اس لیے کہ توسیع فی الرزق علی العیال کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے اسباب دن میں کر لے اور اکل و شرب غروب کے بعد ہو، اور مسببات کی جگہ اسباب کا اطلاق ہوتا ہی رہتا ہے۔ نیز یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد غیر مکلف نابالغ بچے وغیرہ ہوں، جیسا کہ لفظ علی العیال سے معلوم ہوتا ہے۔ ایسے ایک توجہ یہ بھی کی تھی حضرت نے کہ توسیع علی العیال سے مراد توسیع فی النفقہ ہو، تو اس صورت میں استحباب صوم عاشورہ سے کوئی تعارض ہی نہیں رہتا ہے، اس لیے کہ نفقے کا تعلق سارے سال سے ہوگا، اور مطلب یہ ہے کہ اس دن میں جس کا نفقہ اپنے ذمے ہے ذرا وسعت کے ساتھ ان کو یا اس کو جس کی کفالت میں وہ ہوں دے دیا جائے۔ حاصل یہ ہے کہ جو 10 محرم ہے اس دن روزہ بھی رکھ لیں اور اس کے ساتھ میں گھر والوں پر وسعت بھی کر دیں، چاہے ان کو کھانا کھلا دیں جو روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، یا ان کو کپڑے دلوا دیں، پیسے دے دیں ان کو، یا یہ کہ راشن لا کے ڈال دیں، تو تب بھی جو ہے اس روایت پہ عمل ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس روایت کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اس کی برکتیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ وسعت رزق کی امید سے اپنے اہل و عیال کے لیے دسترخوان وسیع کرنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس لیے اگر کوئی شخص وسعت رزق کی امید سے اپنے اہل و عیال کے لیے محرم کی 10ویں تاریخ کو دسترخوان وسیع کرتا ہے تو یہ جائز بلکہ مستحب و مندوب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔